السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ میں نے سنا اگر سانپ گھر میں آ جائے تو پہلے اسے اللہ کا واسطہ دے، اگر وہ نہ جائے تو اس صورت میں اسے مار دینا چاہیے، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ بھائی نے سوال کیا سانپ کے تعلق سے. میں نے کہا موذی جانوروں کو مار دینا چاہیے. اس موذی جانور میں سانپ کا بھی لفظ ہے بات کے اندر. لیکن میں نے سوال کیا کہ سانپ کے تعلق سے نے سن رکھا کہ اگر سانپ گھر میں ہو تو اسے مارنا نہیں، پہلے جانے کو کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر نہ جائے تو پھر مار دینا چاہیے. تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ حدیث خاص ہے وہ اس طرح سے کہ آپ نے فرمایا جب آپ مدینے میں ابتدائی دور میں گئے تو آپ نے کہا مدینے میں میرے پاس کچھ جن آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ تمہارے گھروں میں رہتے ہیں. یہ جن تھے مدینہ کے جو اسلام قبول کیا انہوں نے اور وہ گھروں میں رہتے تھے. تو لہٰذا تم میں سے اب کسی کو کوئی سانپ اگر گھر میں دکھے، یہ وہ عام سانپ نہیں ہوتے، یہ خاص سانپ ہوتے ہیں جو گھروں میں آتے اور جاتے ہیں. ایسا کوئی سانپ دکھے جو پہلے سے آتا اور جاتا تھا اور تم اس کے ساتھ رہتے تھے، اب دکھائی دے تو اسے منع کرو، اسے روکو. اگر وہ 3 دن تک منع کرنے کے بعد بھی واپس آئے تو اسے قتل کر دو، اس لیے کہ وہ کافر ہے، اور اگر مومن ہوں گا تو خود بخود چلا جائیں گا. سمجھے آپ؟ تو سانپ کی شکل میں جن آتے ہیں لیکن عام سانپ نہیں، خاص سانپ یا جس کو ناگ ازدو کی شکل میں آتے ہیں، بڑے بڑے سانپ، ٹھیک ہے، عام سانپ چھوٹے موٹے نہیں آتے. تو ایسے سانپ جو مسلسل کنٹینیولی آپ کے پاس آتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، اور یہ شہروں میں نہیں ہوتا ہے بالکل، یہ ہوتا ہے گاؤں اور جنگلوں میں جہاں سانپ اور انسان ساتھ رہتے ہیں، سانپ اور انسان ساتھ رہتے ہیں. ایسے میں نے کئی جگہ دیکھا، جیسے کہ مثال کے طور پر تھائی لینڈ کے اندر سانپوں کا اور انسانوں کا رشتہ اتنا عام ہے کہ آپ نے اگر کچھ ویڈیو، چونکہ آج کل ویڈیوز کا بڑا عام زمانہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہاں حالت یہ ہے کہ آپ کسی مندر میں جائیے، مٹھ بدھ مٹھ جس کو بولتے ہیں، وہاں جائیں گے تو وہاں ایسے انہوں نے سانپ پال رکھے پورے، اور لوگ ان کو دودھ پلاتے، کھانا کھلاتے ہو جاتے. زہریلے سانپ ریئل سانپ، زہریلے جن کا زہر نکالا بھی نہیں جاتا، لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں. بلکہ بچے سانپوں کے ساتھ سوتے ہیں، سانپوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ازدوں میں لیٹ رہے ہیں، بچپن سے ازدوں کو اور سانپ کو ساتھ پالتے بچے کو، بچے کی عمر 10 سال تو ازدہ بھی 10 سال کا ہے، ساتھ رہتے دونوں. ایسے ان کے حالات بولو. تو ایسے سانپ جو آپ کے ساتھ آتے جاتے ہیں، تو جن بھی کیا کرتے ہیں ایسی جگہوں پر سانپ کی شکل لے کر وہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ بھی جب رہتے تھے ان کے گھر مٹی پتھر کے تھے، سانپ بالکل آ جایا کرتے تھے، دس از کامن فینومینا تھا، ان کو کوئی ایشو نہیں تھا اس سے. لہٰذا فرمایا کہ ایک جماعت میرے پاس جنوں کی آئی تھی، وہ ایمان قبول کی اور وہ سانپوں کی شکل میں تمہارے پاس رہتی علاقوں میں. لہٰذا اب جب تم کوئی سانپ کو مارو یا دیکھو تو پہلے تو اس کو منع کرو 3 دن تک متا، اگر اس کے بعد بھی دکھائی دے تو مار دو کہ وہ کافر ہے، مطلب کافر جن ہے. تو لہٰذا اگر آپ کو بھی آج کے دور میں بھی ایسے علاقوں میں نہیں جو ہمارے علاقے ہیں، ایسے علاقوں میں یا جنگل ہے، آپ گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں جہاں سانپوں کا دکھنا آنا جانا کامن فینومینا ہے، بالکل عام بات ہے، اور وہاں اگر سانپ آتا ہے تو آپ بول سکتے ہیں کہ بھائی تجھے اللہ کا واسطہ یا ادھر مت آ، لوٹ جا. اگر 3 دن کے بعد بھی وہی سانپ کے دکھائی دے تو قتل کر دو، اس لیے کہا وہ کافر ہے، مومن نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے. لیکن اگر اچانک تم مار دو گے تو مومن ہو سکتا ہو جنوں، لیکن جب وارننگ دو گے مومن ہوگا تو پھر 1-2 دن یا 3 دن میکسیمم چلا جائیں گا. لوٹ جائے تو ٹھیک، اور نہ لوٹے پھر نظر آئے تو مار دینے کا حکم ہے. تو وہ اسپیشل تھا اور مدینوں کے لیے تھا، اور آج بھی ہو سکتا ہے ایسے کوئی علاقوں میں جہاں سانپ ازدے وغیرہ کامنلی آتے اور انسانوں بس جائے تو ان کا کام ہے کہ ان کو کہے چلے جائے. اگر وہ جن ہوں گا تو واپس لوٹ جائیں گا مومن، اگر کافر یا پھر سادہ سانپ ہوں گا تو پھر مر جائیں گا آپ کے ہاتھ سے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہرگز اس کے لیے نہیں ہے کہ نہ آپ کو اٹیک کرا اور آپ پھر بھی بول رہے واپس جا، میں تجھے واسطہ تو مار رہا ہے آپ. ہاں بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسا، نہیں ان کے لیے نہیں، وہ تو آپ اٹیک کر رہا ہے، آپ کو اپنا ڈیفینس کرنا، پھر مومن ہو کافر ہو یا پھر سانپ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نہیں ہو وہ ان سانپوں کے لیے جو عموماً آتے اور جاتے ہیں. اور گاؤں میں میں نے بہت کامنلی دیکھا، گاؤں کا پچھواڑا ہے گھر کا، بولتے وہاں مت جاؤ شام میں سانپ رہتا ہوں، اور روز آ کے بیٹھتا ہے سانپ، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، نہ مرغیوں کو تنگ کرتا ہے، نہ کتوں کو ڈستا ہے، نہ بھینسوں کو کچھ کرتا ہے، آتا ہے چلے جاتا ہے. اب آپ روز دیکھ رہے تھے، اب آپ چاہ رہے نہیں یہ نہیں آنا چاہیے، تو آپ اس کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ ادھر نہیں آنا. اگر وہ مومن ہوں گا اور جن ہوگا کوئی شکل میں تو وہ چلا جائیں گا، اور اگر کافر ہوں گا نظر آئے تو آپ مار دو اس کو، یا پھر سانپ ہی ہوں گا تو بہرحال ٹھیک ہے. تو اس چیز کو سمجھیں. لیکن بہت ساری بار اینیمل رائٹس والے اپنے پر اٹیک کر دیتے ہیں، ایسے میرے ویڈیوز ہے اچھے پلک مار دینا کیسا ہے فلاں، لوگ اٹیک کرتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے چیز تو یہ کہ ہم جو چیز کو جیسا دیکھتے ہیں ایک الگ بات ہے، اللہ نے چیزوں کو کیسا بنایا وہ ہم کو جب بتاتا ہے وہ اصل ہے. تو ہمارا عقیدہ اصل چیز ہے، ہمارا عقیدہ ہم کو یہ بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتا رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے کہ جن یہ شکل لے سکتے ہیں، تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں. لیکن ہماری سانپوں سے نہ اسلام کی کوئی دشمنی ہے، نہ مسلمانوں کی کوئی ذاتی دشمنی ہے. کسی بھی جانور کو خامخواہ مارنا اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا. چونکہ میرا ایک ویڈیو تھا کہ چھپلک کو مارنا کیسا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی چھپلک کو ایک شاٹ میں مارے 100 نیکیاں ملتے ہیں، اس کو سنگل شاٹ میں گرا دے. اب بہت سارے لوگوں نے سوال مچا دیا
کہ دیکھو جانوروں کو مارنے کا بولتا ملا یہ ایسی ہے، عورتوں کے حق کے بارے میں ایسا بولتا، جانوروں کے بارے میں ایسا بولتا، فلاں بولتا، گندی باتیں کرتا اور جو بے شرمی کی باتیں کرتا، خوب وہ کر رہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارے نبی نے ہم کو بتایا، جو اللہ نے ان کو وحی کی، کہ چپلک کے اندر نقصان ہے. انسانوں کو وہ نقصان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نہیں آنے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز اچھی ہے. جانور اپنی جگہ ہے، لیکن وہ جانور جو انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اب چپلک اگر آپ جنگل میں جا کر، میں نے اس میں کلیئر بولا تھا ویڈیو میں، جنگل میں جا کر ان کی آب و ہوا میں، ان کے علاقوں میں ان کو مارنا درست نہیں ہے. اگر وہ ہمارے علاقوں میں چپلک آتی تب کی بات ہے. اور چپلک کا زہر بہت خطرناک ہوتا ہے. عموماً وہ کبھی کاٹتی نہیں، لیکن وہ اگر گر جائے کھانوں میں، ٹھیک ہے، پکوان میں، اس کی غلاظت گر جائے تو بچوں کو وغیرہ وغیرہ بہت سارے نقصانات، اور اس سے اموات بھی ہوتی ہے. اور اس کے زہر کی علاج عموماً موجود نہیں ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، عموماً موجود نہیں ہے. ٹھیک. تو بہرحال اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، چونکہ اس سے جانی نقصان ہو سکتا ہے. اور اسلام میں اینیمل رائٹس اور اینیمل لائف کی امپورٹنس ہے ہیومن رائٹس اینڈ ہیومن لائف کے بعد. یہ بہت امپورٹنٹ. ورنہ آپ اینیمل کنزرویشن اور اینیمل کو بچانے کے لیے، جانوروں کو بچانے کے لیے لاکھوں افریقی مر رہے بھوک سے، ان کے لیے کچھ نہیں. وہاں کے شیروں کو بچانے کے لیے پتہ نہیں کتنے ہزاروں کروڑ ڈالر لگے ہوئے. تو ہمارا یہ بلیف ہے ہیومن لائف یہ فرسٹ ہے، ہیومن رائٹس فرسٹ ہے، پھر یقیناً اینیمل رائٹس بھی ہے، اینیمل لائف اس کا امپورٹنس بھی. ہمارے اسلام میں بلی کو مارنے والے کو جہنم کی سزا سنائی گئی. مذاق نہیں، مذاق نہیں. ایسے کوئی مذہب میں بتائیے کسی کتاب میں. اینیمل رائٹس ہے، لیکن ود ڈیو رسپیکٹ اینیمل کی جگہ ہیومن کی جگہ رکھے تو ٹھیک. ورنہ افریقہ کے اسی علاقوں میں جہاں یہ لوگ شیروں کو بچا رہے، چیتوں کو بچا رہے، کتوں کو بچا رہے، جنگلی ریجھوں کو بچا رہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بچا رہے، گینڈوں کو بچا رہے، اور وہیں بیچارے انسان مر رہے ہیں بھوک سے. ان کا کوئی خیال نہیں. ان کے لیے گوشت آ رہا امریکہ سے آ رہا پیک ہوگا، ان کے لیے میک ڈونلڈ کی چیزیں آ رہی کھانے کے لیے، اور انسان مر رہے ہیں. وہ ہم لوگ ایسا نہیں مانتے. ہم ڈیو رسپیکٹ کہتے ہیں جن کا جو رائٹ ہے وہ دیا جائے. تو لہٰذا یہ نقصان دہ جانور ہے، اسی لیے اس کے مارنے کی بہرحال اجازت دی گئی. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.